السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکی ہے۔ اس ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بلال عبداللہ ایک بار پھر اپنا رشتہ لے کر صدف کے گھر پہنچ جائے گا اور اس بار صدف کی ماں بلال عبداللہ کو انکار نہیں کریں گی۔ جی ہاں دوستوں، بلال عبداللہ نے تو صدف کے انکار کو دل سے قبول کر لیا تھا اور وہ آفس میں بیٹھا صدف اور عمار کی بات پکی ہونے کی مٹھائی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے ہمشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمار اور صدف کی تو بات پکی ہوئی ہی نہیں، کیونکہ عمار صدف کے گھر بہت دیر سے پہنچا اور صدف نے اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا اور اسے واپس لوٹا دیا۔ اور جب بلال عبداللہ ہمشہ سے پوچھتا ہے کہ وہ لیٹ کیوں ہوا تو ہمشہ بتاتی ہے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتی ہے۔ پہلے اس سے کہا 8 بجے آنا اور جب وہ تیار ہو گیا تو کہا کہ اپنے کسی رشتہ دار کو ساتھ لانا ورنہ اب مت آنا۔ اور ہمشہ بلال عبداللہ کو بتاتی ہے کہ عمار کا تو کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں اور جو ہیں ان کا اس کے ساتھ پراپرٹی کے حصے پر جھگڑا چل رہا ہے۔ اور یہ جاننے کے بعد کہ اب عمار کا دوبارہ صدف کے گھر جانا مشکل ہے، بلال عبداللہ بغیر وقت ضائع کیے فوراً ہی صدف کے گھر پہنچ جائے گا۔ دروازے پر بیل بجے گی تو صدف خود ہی دروازہ کھولنے جائے گی اور جب دروازہ کھولے گی تو وہاں پر بلال عبداللہ کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ اور صدف کی والدہ اور زاویار بھی بلال عبداللہ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور پھر بلال عبداللہ صدف کی ماں سے کہے گا کہ میں آپ سے صدف کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اور اب کی بار میں انکار نہیں سنوں گا۔ اور یہ سن کر تو صدف کی ماں اور زاویار کا خوشی کے مارے برا حال ہو جائے گا اور اس بار صدف کی ماں صدف سے پوچھے بغیر ہی بلال عبداللہ کو ہاں بول دیں گی۔ لیکن اب صدف بھی دل ہی دل میں اس رشتے کے لیے تیار ہو چکی ہے، کیونکہ بلال عبداللہ نے جو کچھ ان لوگوں کے لیے کیا ہے وہ پہلے ہی اس کو دل سے برا آدمی نہیں سمجھتی، اور پھر اس کے دل میں ہمشہ کی باتوں سے جو خوف پیدا ہو گیا تھا وہ ماں اور زاویار کے بار بار سمجھانے پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس بار وہ خاموش ہی رہے گی۔ اور پھر جب عمار صدف کو منانے کے لیے دوبارہ فون کرے گا تو صدف اسے بتائے گی کہ بازی پلٹ گئی ہے، اب اس نے امی سے میرے رشتے کی بات کی اور امی نے فوراً ہاں کر دی۔ عمار یہ سن کر صدف سے کہے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آنٹی اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ تو صدف کہے گی کہ ایسا ہو گیا ہے، اس لیے اب تم اپنے کسی رشتے دار کو مت لانا۔ اور پھر جب دوسرے دن بلال عبداللہ عمار کو اپنے آفس میں بلائے گا تو عمار کافی پریشان ہو جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بلال عبداللہ نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے وہ صدف کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ سوچے گا کہ اب بلال عبداللہ اس سے یہ سب واپس لے لے گا۔ لیکن اس وقت عمار حیران رہ جائے گا جب بلال عبداللہ اسے مزید ترقی دے دے گا۔ اور اب عمار کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلال عبداللہ واقعی ایک اچھا انسان ہے، ورنہ وہ صدف کو پانے کے بعد اب عمار کے لیے یہ نہ کرتا۔ اور جب عمار آفس سے باہر نکلے گا تو اسے ہمشہ ملے گی جو پہلے ہی بلال عبداللہ اور صدف کا رشتہ طے ہو جانے پر جلی بھنی بیٹھی ہے، اور اب جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ بلال عبداللہ نے عمار کو اور ترقی دے دی ہے تو وہ ایک بار پھر عمار کو بہکانے کی کوشش کرے گی اور وہ عمار سے کہے گی کہ وہ خرید رہا ہے تم دونوں کو، آہستہ آہستہ تم دونوں کو لگے گا کہ اس جیسا تو کوئی ہے نہیں، اور پھر دیکھنا وہ شکار کرے گا اور یہ تم جانتے ہو کہ وہ کس کا شکار کرے گا۔ اور یہ سن کر عمار ایک بار پھر ہمشہ کی باتوں میں آ جائے گا اور پھر عمار صدف کے گھر جائے گا، اور جب صدف کو یہ بات معلوم ہوگی تو اب تو صدف بلال عبداللہ کی محبت پر ایمان لے آئے گی اور اسے یقین آ جائے گا کہ بلال عبداللہ کی محبت سچی ہے اور وہ واقعی ایک اچھا انسان ہے۔ اور جب یہ بات وہ عمار سے کہے گی تو عمار کہے گا کہ یہی تو اس کی کامیابی ہے، اس کا تیر نشانے پر لگا ہے، وہ ہم دونوں کو خرید رہا ہے۔ جس پر صدف ایک دم غصے میں آ جائے گی اور عمار سے کہے گی کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ بھی کرے ہم اس سے نفرت ہی کریں گے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں عمار کہ اب میں اس سے نفرت نہیں کروں گی۔ اور دوستوں اس بار ہمشہ کی کوئی چال بھی کام نہیں کرے گی اور بلال عبداللہ اور صدف کی شادی ہو جائے گی۔